الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کے متعلقہ آغاز ہم کل سے کر چکے ہیں، اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ حمد کے معنی تعریف کے ہیں۔ حمد ہم کسی کی تعریف دو وجوہات سے کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس شخصیت کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ جو بجائے خود حسن و خوبی کی مالک ہو، قطع نظر اس سے کہ اس کی خوبیوں کا ہم پر کوئی اثر ہو یا نہ ہو، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ذات ہماری محسن بھی ہو، ہم پر کوئی احسان بھی اس نے کیا ہو اور کوئی ضرورت بھی ہماری پوری کی ہو، تو ہم کبھی اس احسان شناسی کے جذبے کے ساتھ تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی جو پہلے کی طرح قدر شناسی کے جذبے کے ساتھ تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم ان دونوں وجوہ سے کرتے ہیں کہ اس کائنات کی جس بھی شے کے اندر کوئی حسن و خوبی ہے تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہماری سب سے بڑی محسن ہے، اس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف قدر شناسی کے جذبے کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور احسان شناسی کے جذبے کے ساتھ بھی۔ تو جب ہم احسان شناسی کے جذبے کے ساتھ تعریف کرتے ہیں تو اس کے اندر شکر کا مفہوم بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اکثر دعائیں آپ نے سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی کہ جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے، تو وہاں اس سے مراد شکر ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اس اللہ کی تعریف اور شکر جو رب العالمین ہے۔ تو رب کے تین معنی ہیں، ایک معنی اس کے مالک اور آقا کے ہیں، اور دوسرے معنی مربی کے ہیں، پرورش کرنے والے کے ہیں۔ اس دوسرے معنی میں بالعموم ہم اس کو لے رہے ہوتے ہیں، اور تیسرا معنی فرما روا، حاکم، مدبر اور منتظم۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں معنی کے اعتبار سے کائنات کا رب ہے کہ اس کائنات کا حقیقی مالک، اس کا آقا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ اس کائنات کا جملہ انتظام اور انصرام اللہ رب العزت کی ذات سنبھال رہی ہے۔ کائنات کے اندر موجود ہر ایک چیز کی رزق کی ضروریات، اس کی جملہ ضروریات اللہ رب العزت کی ذات پوری کر رہی ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات اس کائنات کے اوپر حکمران بھی ہے۔ اصل حکمران وہ ہے، انسان کو اس دنیا میں اس نے اپنے نائب، اپنے خلیفہ کے طور پہ بھیجا ہے۔ انسان یا کوئی اور بھی مخلوق اس کائنات کے اندر حکمرانی کی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور الحمدللہ رب العالمین، پھر فرمایا کہ الرحمن الرحیم۔ یہ رحمان اور رحیم یہ مبالغے کے صیغے ہیں۔ رحمان جس وزن پر ہے، اس وزن پہ آنے والے الفاظ کے اندر شدت پائی جاتی ہے، جیسے عطشان، غضبان، جوعان۔ عطشان کے معنی شدید پیاسا، غضبان شدید غصے میں، جوعان شدید بھوکا، تو شدت پایا جاتا ہے۔ تو رحمان شدید رحم کرنے والا، بے انتہا رحم کرنے والا، اور رحیم اس وزن پر آنے والے الفاظ کے اندر تسلسل پایا جاتا ہے۔ جیسے کریم کہتے ہیں اچھے اخلاق والے کو، تو اس کو اچھے اخلاق والا نہیں کہیں گے کہ جو تھوڑی دیر پہلے گالیاں بک رہا تھا، اور اسی طرح جمیل خوبصورت، تو خوبصورت اس کو نہیں کہیں گے جو کل بدصورت تھا، آج اچانک کہیں سے خوبصورتی آگے نہیں۔ تسلسل کے ساتھ جو صفت کسی میں موجود ہو تو وہ اس وزن کے اوپر آنے والے الفاظ سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو رحیم مسلسل رحم کرنے والا، رحمان بے انتہا رحم کرنے والا، شدید رحم کرنے والا، اور رحیم مسلسل رحم کرنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ان دونوں صفات کو اس طور پہ لیں کہ الرحمن والرحیم نہیں ہے بلکہ الرحمن الرحیم ہے۔ درمیان میں حرف عطف واو ہوتا تو یہ خوبیاں آپس میں جمع ہو رہی ہوتی، الرحمن الرحیم کی وجہ سے یہ ملٹیپلائی ہو رہی ہیں، آپس میں ضرب ہو رہی ہیں کہ رحمت کے جوش کو تسلسل کے ساتھ ضرب دیا جائے۔ تو اللہ کی رحمت اس طرح سے ہے کہ جیسے موسلا دھار بارش برستی ہو، جیسے سمندر کی آپ کیفیت دیں کہ اس کی لہروں کے اندر جوش بھی ہوتا ہے، اور وہ مسلسل آپ سمندر کو دیکھیں کہ اس کی انتہا کوئی نہیں ہوتی، وہ کس قدر وسیع و عریض ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یہ کیفیت ہے۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی روز محشر یا جس دن
حساب ہونا ہے، اس دن کا مالک اور تنہا مالک اللہ رب العزت ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العزت کی جن صفات کا تذکرہ ہے ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی شفقت کا عنصر غالب نظر آتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے عقیدے کا تذکرہ ہے۔ یہاں جو صفت بیان ہوئی ہے اور جس انداز میں گفتگو ہے، اس سے ایک دوسرے عقیدے کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے، عقیدہ آخرت کی طرف۔ یہ تین بنیادی عقائد ہیں جنہیں اصول ثلاثہ یا عقائد ثلاثہ کہتے ہیں، ایک اللہ رب العزت کی توحید، ایک رسالت، اور تیسرا آخرت۔ تو جو آخرت کے عقیدے کے اندر یہاں جس پہلو کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رہنی چاہیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس طور پہ اپنا تعارف کروایا کہ وہ رب العالمین ہے اور وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے، اور یہاں مالک یوم الدین کے طور پہ بیان کیا گیا۔ تو مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، یعنی وہ دن ہمارے سامنے رہنا چاہیے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی پوزیشن کیا ہوگی وہ سامنے رہنی چاہیے کہ جب حساب کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس دن فیصلہ کرنے کے لیے موجود ہوگا تو اللہ کی پوزیشن وہاں جج کی ہوگی، عادل کی ہوگی، اور وہاں اس نے ججمنٹ دینی ہوگی۔ تو ادھر عادل کے طور پہ اللہ رب العزت کے موجود ہونے کا کم از کم تقاضا تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ عمل کرنے والے اور بے عمل کو تو برابر نہیں کرے گا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی صرف رحمت والی صفات اور محبت والی صفات ہی کو ذہن میں رکھیں گے تو توازن قائم نہیں رہ پاتا۔ ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی ہو۔ صرف اس طور پہ زندگی کو نہ گزارا جائے کہ کلمہ پڑھ لینے کی بنیاد پہ اور محض مسلمان ہونے کی بنیاد پہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم جہنم سے بچ جائیں گے یا ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے تو یہ کافی ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر جس کو فلاح کہا گیا ہے وہ اس کو اس طور پہ بیان کیا گیا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا اور جنت کے اندر چلا گیا۔ کامیاب اس کو نہیں کہا گیا کہ جو جہنم سے ہو کر کے جنت کے اندر جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یعنی عام چلن ہمارا یہ ہے کہ بالخصوص جنازوں کے اندر میں نے یہ گفتگو اکثر سنی ہے، اور اس کا لب لباب یہ ہوتا ہے کہ اس طور پہ چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ صرف ایمان لانا ہی کافی ہے اور اس کی بنیاد پہ مسلمان کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، 2856 نمبر ہے اس کا، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس کو بیان کروں گا اور اس سے بات امید ہے کہ سمجھ میں آ جائے گی۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر سوار تھے اس پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، یعنی اتنے قریب تھا گدھے پہ، ظاہر کتنا ایک فاصلہ ہوتا ہے، جس طرح آج کل موٹر سائیکل پہ آگے پیچھے دو لوگ بیٹھے ہوں تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ ایک دوسرے کی بات واضح انداز میں سن سکتے ہیں۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گدھے کا نام عفیر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا اپنے بندوں پر حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اللہ اسے عذاب نہ دے۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں لوگوں کو اس بات کی بشارت نہ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لوگوں کو اس بات کی بشارت نہ دو کہ وہ اس پر قناعت کر بیٹھیں گے۔ تو یعنی لوگوں کو وہ پہلو ہی سناتے چلے جانا کہ جس کی بنیاد پہ انہیں عمل کی ترغیب نہ دی جائے اور انہیں اس کی تسلی دی جائے کہ آپ اہل ایمان ہے اور اہل ایمان ہونے ہی کی بنیاد پہ آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ تو یہ طرز عمل اس حدیث کے مطابق اور جو میں اس کا مفہوم سمجھ پایا ہوں وہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی بندے کی طرف سے یہ الفاظ اس کو اس عہد اور اس قول قرار کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہے کہ ایاک نعبد، یعنی ہم سب اجتماعی طور پہ مل کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو
نعبدو کا لفظ ہے عبادت کا لفظ۔ قرآن مجید میں 4 بنیادی اصطلاحات ہیں جن کے حوالے سے مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 صفحات پر مبنی ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ الہ، رب، دین اور عبادت، یہ 4 بنیادی اصطلاحات یہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اور اس کا خلاصہ آپ اس طور پہ سمجھیں کہ ظاہر ہے قرآن کی پوری دعوت ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا رب اور الہ ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی الہ ہے نہ رب، اور اسی کی عبادت اختیار کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اس کے لیے دین کو خالص کر دو اور ہر دوسرے دین کو رد کر دو۔ تو یہ قرآن مجید کی پوری دعوت کا خلاصہ ہے۔ تو اس لیے ان 4 اصطلاحات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، ان کے معنی و مفہوم کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے، تب ہی ہم قرآن کے مطابق حقیقی طور پر زندگی کے اندر عمل کر پائیں گے۔ تو ان میں جو پہلا لفظ ہے رب کا لفظ، وہ اس صورت میں شروع میں گزر چکا ہے۔ اس کے بعد یہ دوسرا لفظ یہاں پہ آ رہا ہے عبادت کا لفظ۔ تو اس کے 3 معنی ہیں۔ ایک معنی اس کا ہے پوجا اور پرستش کا، عام طور پہ ہم اسی معنی میں لے رہے ہوتے ہیں کہ جو مراسم عبودیت ہم بجا لاتے ہیں ان کو ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ دوسرا معنی اطاعت اور بندگی کا، فرما برداری کا، اور تیسرا معنی جو ہے وہ غلامی کا، بندگی اور غلامی کا۔ تو اس مقام پر تینوں معنی بیک وقت مراد ہیں۔ تو ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت، تیری ہی بندگی، تیری ہی فرما برداری کرتے ہیں، اور وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کی ہر ایک چیز کے اوپر تیرا اختیار ہے، ساری طاقتیں اور قدرتیں تیرے ہاتھ میں ہیں، اور ساری حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا تو ہی ہے۔ تو لہٰذا جو کوئی اسباب تو نے دنیا کے اندر پھیلائے ہیں وہ ہماری دسترس کے اندر کر دیں، انہیں ہم تک پہنچا دیں۔ ہم اپنی ضروریات اللہ رب العزت ہی سے مانگتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے۔ تو یعنی مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ ہدایت کی دعا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہونا ہدایت یافتہ ہونا نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہونا ہدایت کی پہلی سیڑھی ہے، پہلا قدم ہے۔ اصل ہدایت تو وہ ہے کہ جو زندگی کے ہر ایک لمحے کے اندر ہمیں چاہیے، ایک ایک مرحلے کے اوپر چاہیے، ہر ایک کام کرتے ہوئے ہمیں چاہیے۔ تو وہ تفصیلی ہدایت قرآن مجید کے اندر بکھری پڑی ہے، اس کے الفاظ کے اندر، اس کی آیات کے اندر۔ آگے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، ہدایت سے کیا مراد ہے؟ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یہاں وہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ اگر بسم اللہ کو آیت شمار نہ کریں تو کون سی 2 آیات ہیں جو جہاں پہ کہ پھر 7 آیات مکمل ہوں گی۔ تو صراط الذین انعمت علیہم یہ ایک آیت ہے، اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ دوسری آیت ہے، اور اس طرح 7 آیات مکمل ہوتی ہے، ایک آیت نمبر 6 اور ایک آیت نمبر 7۔ تو صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اس کی تشریح آگے سورہ نساء کے اندر موجود ہے، آیت نمبر 69 کے اندر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا جو حصہ کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ 4 لوگ ہیں جو انعم اللہ علیہم میں شامل ہیں، ایک نبیین انبیاء کرام، دوسرے صدیقین، اور تیسرے شہداء، اور چوتھے صالحین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اور آخر میں یہ کہا گیا، یہ دعا سکھائی گئی کہ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما کہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ اور مغضوب علیہم ہیں کون؟ کن پر اللہ رب العزت کا غضب ہوتا ہے کہ جو حق واضح ہو جانے کے بعد بھی اسے ترک کر دیں۔ اور ولا الضالین، اور نہ ضالین میں، نہ گمراہ ہونے والوں میں ہمیں شامل فرما۔ اور یہ ضالین کون ہیں؟ یا تو وہ لوگ ہیں کہ جو زندگی بھر جو ہے وہ ٹامکٹوئیاں مارتے رہتے ہیں اور انہیں حق نہیں مل پاتا، یا وہ لوگ ہیں کہ جو کسی مغالطے کی وجہ سے حق کو جاننے کے باوجود بھی کسی مغالطے میں پڑ جاتے ہیں، کسی غلو کے اندر پڑ جاتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ حق سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا مطالعہ تقریباً مکمل ہوا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم ایک حدیث قدسی کا مطالعہ کریں گے سورہ فاتحہ کی ہی کے حوالے سے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، 878 حدیث کا نمبر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان نصفین، دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ولی عبدی ما سأل، اور میرے بندے کو وہ عطا کیا، میرے بندے کے لیے وہ ہے کہ جو اس نے سوال کیا۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، قال اللہ تعالیٰ، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری حمد کی، میرا شکر کیا۔ اور وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اثنا علیہ عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سأل، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جس کا اس نے سوال کیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے، یعنی کل کا کل یہ حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور بندے کے لیے وہ ہے کہ جس کا اس نے مجھ سے سوال کیا۔ تو اس حدیث کے اندر جو نکات، جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ان میں پہلی بات تو یہ کہ جو میں نے شروع میں بیان کی کہ یہاں اس حدیث میں سورہ فاتحہ کا آغاز الحمد للہ رب العالمین سے کیا جا رہا ہے، یعنی اس سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اس میں سورہ فاتحہ کے حوالے سے کچھ پہلوؤں کا تذکرہ ہے، یعنی جو پہلی 3 آیات ہیں ان کے حوالے سے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کی بزرگی کا بیان، اور اس پہ اللہ رب العزت باقاعدہ جواب کیا دیتے ہیں وہ ہمیں بتایا گیا۔ پھر اسی طرح سے آگے جب ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، تو اس کے پھر مزید آگے آپ 2 حصوں کے اندر اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس کو پچھلے حصے کے ساتھ آپ متعلق کر سکتے ہیں، پچھلی 3 آیات کے ساتھ، کہ بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، پھر کہتا ہے الرحمن الرحیم، پھر کہتا ہے مالک یوم الدین، اور پھر کہتا ہے ایاک نعبد، کہ اس اللہ رب العزت کی تعریف کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ میں اے اللہ تیری ہی بندگی اور اطاعت کرتا ہوں، تیری ہی فرما برداری کرتا ہوں، تیرے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہوں۔ اور پھر آگے وہ کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اور پھر وہ مدد کیا مانگتا ہے؟ وہ مدد ہدایت کی مانگتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا۔ اور اسی سیدھی راہ کی پھر آگے وضاحت ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ اس کی مثبت وضاحت اس طور پہ کہ سیدھی راہ سے مراد ان لوگوں کی راہ ہے کہ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، اور اس کی منفی وضاحت کیا ہو گئی کہ سیدھی راہ سے مراد ان لوگوں کی راہ نہیں ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جن پر اللہ رب العزت کا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ تو یہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس سارے حصے کے اوپر اللہ رب العزت کا جواب کیا ہے کہ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا یا وہ مل گیا کہ جو جس کا اس نے سوال کیا۔ تو اس سوال کا جواب جو ہے وہ قرآن مجید ہے پورا کا پورا، کہ جو ہدایت مانگی جا رہی ہے وہ ہدایت یہ ہے اور اس کی تفصیلات یہ ہیں۔ تو یعنی یہ جو دعا ہے سورہ فاتحہ کے اندر دعا کر لینا، اس کا عملی تقاضا یہ ہے کہ اس کے مطابق ہم عمل کی صورت یہ اختیار کریں کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا اس حدیث کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ تصور انسان اگر دل کے اندر لا سکے اور اس تصور کے ساتھ اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے نماز کو پڑھا جا سکے، کہ جس طرح سے ایک اور حدیث ہے جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، حدیث جبریل کے نام سے وہ مشہور ہے،
جس کے اندر احسان کی تعریف کی گئی ہے. یعنی آج جس چیز کو ہم تصوف کہتے ہیں اس کے حوالے سے جو شرعی اصطلاح ہے وہ احسان ہے. تو احسان کا جب پوچھا گیا جبریل امین علیہ السلام سے تو انہوں نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی بندگی ایسے کرے کہ جیسے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا تو اللہ تو یقیناً تجھے دیکھ ہی رہا ہے. تو اس کیفیت کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، خشوع و خضوع کو اس طور پہ پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ اس خشوع و خضوع کا نتیجہ کسی وقت جا کر کے یہ ہو کہ واقعی یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو کہ اللہ رب العزت سے گفت و شنید کی کیفیت پیدا ہو، نماز کے اندر ہمارے اس قدر کیفیت پیدا ہو کہ جس طرح صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو تیر لگ جاتا تھا، وہ زخمی ہو جاتے تھے تو وہ نماز پڑھتے تھے اور نماز کے دوران میں تیر نکال دیے جاتے تھے اور ان کو احساس تک نہیں ہوتا تھا. اللہ رب العزت ہماری نمازوں کو ایسا بنا دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.